نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آج اس موضوع کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس مسئلے پہ بحث کرنا چاہتا ہوں، بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ بنا ہوا ہے، سوشل میڈیا کی زینت ہے۔ ہر دوسرا بندہ اس مسئلے کو لے کر کسی نہ کسی ابہام کے اندر، کسی نہ کسی کشمکش کے اندر مبتلا ہے۔ پہلی بات، پتہ نہیں اس مسئلے کو کیوں اتنا زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ کوئی عام سوشل ورکر ہے تو وہ بھی اس مسئلے کو ڈسکس کر رہا ہے، علماء بھی ہیں تو وہ بھی طرح طرح کی اس مسئلے کے حوالے سے لوگوں کے اندر ابہامات کو پیدا کر رہے ہیں۔ وہ مسئلہ جو بڑا مارکۃ الآراء بنا ہوا، وہ ایمان ابی طالب کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت علی کے والد اپنے مرنے سے پہلے ایمان لے کر آئے یا چچا حضرت علی کے والد اپنے مرنے سے پہلے ایمان لے کر آئے یا نہیں۔ تو بات یہ ہے، اس مسئلے کے بارے میں لوگوں کے اندر، علماء کے اندر تین طرح کے موقف پائے جاتے ہیں۔ پہلا موقف، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب اپنے مرنے سے پہلے انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا تھا، کلمہ پڑھ لیا تھا۔ دوسرا جو علماء کے درمیان موقف ہے وہ یہ کہ اس بارے میں خاموشی کو اختیار کیا جائے، نہ ان کے ایمان کی تصدیق کی جائے، نہ ان کے کفر کے بارے میں کچھ کہا جائے۔ اور تیسرے قسم کے علماء وہ کہتے ہیں کہ ابو طالب اپنے مرنے سے پہلے ایمان کی دولت سے خالی گیا ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ تو میں بھی اس بات کو حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جو تیسرا موقف ہے کہ ابو طالب نے مرنے سے پہلے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ایمان کو قبول نہیں کیا تھا، حدیث کی روشنی میں یہی موقف سمجھ آتا ہے، یہی بات درست ہے۔ میرے پاس صحیح مسلم پہلی جلد اس کی کتاب ہے، صحیح مسلم کی 132 نمبر روایت ہے، کتاب الایمان ہے۔ اس کے اندر حدیث موجود ہے، اور بھی اس کے طرق آتے ہیں، لیکن ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تو آپ اسے خود فیصلہ کر لیجئے کہ آخری وقت میں ابو طالب کس طرح گیا ہے۔ بعد میں جو اس حدیث کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں ان کا بھی جواب دوں گا۔ حدیث کچھ اس طرح ہے، سعید بن مسیب رحمہ اللہ اپنے باپ مسیب سے بیان کرتے ہیں، یہ صحابی ہیں، وہ لما حضرت ابا طالب الوفات، جس وقت ابو طالب پر وفات کا وقت آیا، ان کی موت کا وقت آیا، جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت تشریف لے کر آئے، ابو طالب کے پاس پہنچے۔ جس وقت اللہ کے نبی ابو طالب کے پاس پہنچے، فوجد عندہ ابا جہل، تو وہاں پر اللہ کے نبی نے ابو جہل کو پایا، وہ پہلے سے بیٹھا ہوا تھا۔ وعبد اللہ ابن ابی امیہ ابن مغیرہ تھا، اور وہاں پر عبداللہ بن ابی
امیہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا امی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، قالمتاً جب یہ کلمہ آپ کہیں گے، اشہد لک بہا عند اللہ، یہ میں گواہی کے طور پر اللہ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ کے نبی کلمہ پڑھنے کی تلقین کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ کلمہ پڑھ دیجئے، میں اللہ کے ہاں اس کلمے کو پیش کروں گا۔ فقال ابو جہل نے کہا اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا، یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، او ابو طالب تو اپنے باپ عبد المطلب کی ملت سے، ان کے دین سے روگردانی کرے گا؟ فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرضها، اللہ کے نبی اس کلمے کو بار بار ابو طالب کے اوپر پیش کرتے رہے۔ وَيُعِيدُ لَهُ تِلْكَ الْمَقَالَةَ، اللہ کے نبی اس ہی بات کو بار بار دہراتے رہے، حتیٰ قال، یہاں تک کہ قال ابو طالب نے کہا، حتیٰ قال ابو طالب آخر ما کلمہم، حتیٰ کہ ابو طالب نے آخری جو بات ان کے ساتھ کی وہ یہی تھی، وَهُوَ عَلَى مِلَّةِ عبد المطلب، میں عبد المطلب کی ملت کے اوپر ہوں، میں ان کی ملت کو چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ اور ساتھ یہ بات وضاحت کے ساتھ موجود ہے، وَأَبَى، اور اس نے انکار کر دیا، أَن يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے، اس بات سے اس نے انکار کر دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ تو بات ہو گئی کہ اس نے انکار کر دیا لا الہ الا اللہ پڑھنے سے، اور ساتھ یہ کہہ کر اس دنیا سے جاتا ہے کہ میں اسی دین کے اوپر ہوں جو عبد المطلب کا دین ہے، میں نے وہ نہیں چھوڑا۔ تو اللہ کے نبی کو اب بڑا دکھ بھی تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تو نے میرا کلمہ تو نہیں پڑھا، لیکن ایک بات ہے، اما واللہ لا استغفرن لک، میں تیرے لیے اللہ سے بخشش ضرور مانگتا رہوں گا۔ کب تک؟ ما لم انہ عنک، جب تک مجھے بخشش کی دعا کرنے سے منع نہیں نہ کر دیا جاتا، تب تک میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اب اللہ کے نبی کو دعا کرنے سے منع کب کیا گیا؟ اب اس کی بات آنے لگی ہے۔ اللہ کے نبی کو 9 ہجری کے اندر مشرکوں کے لیے دعائے بخشش کرنے سے منع کیا گیا۔ اب سعید بن مسیب کی یہ جو حدیث ہے وہ اپنے باپ سے بیان کرتے، اگلی جو انہوں نے بات کی ہے وہ 9 ہجری جب سورۃ البراۃ یعنی سورۃ توبہ نازل ہوئی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو منع کر دیا تھا۔ فانزل اللہ تبارک و تعالی، پس اللہ تعالیٰ نے پھر یہ علی آیت نازل کی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں اور نہ ہی کسی مسلمان مومن کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعائے بخشش کرے۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، اگرچہ کہ وہ اس کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ، وہ چاچے مامے کیوں نہ ہو، وہ اپنا سکا باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، اس کے بعد جو اللہ نے ان کے لیے واضح کر دیا ہے، کیوں؟ انہم اصحاب الجحیم، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا بے شک مشرک جو ہیں وہ جہنم والے ہیں۔ امام مسلم کی اس کتاب کے اوپر امام نووی رحمہ اللہ نے باب قائم کیے، انہوں نے بھی یہی بات استدلال کی ہے کہ من مات علی الشرک، جو بندہ شرک کے اوپر مر جاتا ہے، فہو من اصحاب الجحیم، وہ جہنم والوں میں سے ہے، کوئی بھی چیز اس کو فائدہ نہیں دے سکتی اور نہ ہی کوئی چیز اس سے نکال سکتی ہے۔ اب اس حدیث پہ بڑے بڑے اعتراض کیے جاتے ہیں کہ یہ بیان کرنے والا جو ہے نا جی، یہ تو اس موقع پہ موجود ہی نہیں تھا، اس کو کیسے پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو یہ کہتے رہے؟ وہ تو بعد کا مسلمان ہے۔ پھر دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے
کہ جو آیت نازل ہوئی ہے وہ تو مدینے میں نازل ہوئی ہے 9 ہجری کو، جبکہ یہ واقعہ تو مکہ کا، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت آیت نازل کی تھی نا اپنے محبوب پہ، وہ یہ تھی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے محبوب، جس کو آپ پسند کرتے ہیں نا اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، جس کو اللہ چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی، اللہ جس کو چاہے گا۔ اب چاچا کو پسند کرتے تھے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف بتلا دیا کہ محبوب ہدایت تیرے اختیار میں نہیں، ہدایت میں دینے والا ہوں۔ پہلا اعتراض کہ جو حدیث کو بیان کر رہا ہے نا وہ اس موقع پہ موجود نہیں تھا، تو اس کا جواب تو آسان ہے۔ جو حدیث کو بیان کر رہا ہے اس کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ثابت ہے نا، تو ویسے بھی یہ بات بڑی مشہور تھی اس زمانے کے اندر کہ ابو طالب اس طرح بے دین ہو کر اس دنیا سے گیا، تو اب بیان جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اس کے ساتھ ملاقات صحابی کی موجود ہے، تو اللہ کے نبی واقعہ بتلا سکتے۔ اس مثال سے آپ بات کو سمجھ لیں کہ آپ کے ساتھ کوئی 20 سال پہلے واقعہ پیش آیا، اب 20 سال بعد آپ کی کسی اور بندے کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، آپ کا دوست بن جاتا ہے، آپ کا ساتھی بن جاتا ہے، آپ کا وہ واقعہ 20 سال والا آپ کا جو ساتھی بنا ہے وہ کسی اور کو بتلاتا ہے، تو یہ صاف بات ہے، ممکن ہے آپ خود کہیں گے بھی یہ اس کا دوست ہے، اس کو پتہ ہوگا، اس نے سارا واقعہ آپ کو بتلا دیا ہوگا اپنے دوست کو، تو اللہ کے نبی نے بھی صحابہ کو بتلا دیا تھا، تو اس میں ایسی کون سی بات ہے۔ اور دوسرا اعتراض کہ آیت جو بعد میں نازل ہوئی ہے اس کے اندر جو چیز بیان کی جا رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ میں اتنی دیر تک تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ مجھے منع نہیں کر دیتا، تو جب اللہ نے منع کر دیا، وہ 9 ہجری میں منع کیا، اس سے پہلے اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا تھا اپنے نبی کو کہ وہ اپنے چاچا کے لیے دعائے بخشش نہ کریں، تو اس کا یہ جواب ہے کہ جب تک منع نہیں کیا اتنی دیر تک کرتے رہے، تو جب منع کیا وہ 9 ہجری کے اندر منع کیا تو اللہ کے نبی رک گئے۔ اب آپ کو اس بات کے اوپر ایک اور دلیل دیتا ہوں، گھر کی دلیل۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے نا حضرت علی کی خصائص کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے، خصائص علی، جس کی وجہ سے امام نسائی کو ایک احباب بڑی قدر کی نظر سے دیکھتے کہ امام نسائی نے حضرت علی کی فضیلت پہ، منقبت پہ، ان کی فضائل کے اوپر ایک کتاب لکھی، خصائص علی، اور بعض کہنے والوں کا چاہے اس کی سند کمزور ہے یہ بھی ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت امام نسائی کو پھر بعد میں اسی کتاب لکھنے کی وجہ سے مروا بھی دیا گیا تھا۔ اب امام نسائی نے جیسے خصائص علی ایک کتاب لکھی ہے نا، امام نسائی کی ایک اور بڑی مشہور کتاب ہے سنن نسائی جو سیاستہ کے اندر شامل ہے، وہاں سے میں حدیث بیان کرتا ہوں، اور میرے پاس سنن نسائی بھی موجود ہے، اس کی 190 نمبر حدیث ہے، 190 اور مزے کی بات جو ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام نسائی حضرت علی کی فضیلت بیان کریں اور حضرت علی کے باب کی اس طرح ان کے متعلق بات کریں کہ وہ مسلمان نہیں تھے یا ان کی فضیلت گھٹائے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بیٹے کی فضیلت بیان کر رہے ہیں اور باپ کے مخالف حدیثیں بیان کر رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ امام نسائی نے حق کی بات کی ہے کہ بیٹے کی اگر فضیلت بیان کی ہے تو دوسری بات بھی انہوں نے بیان کی ہے جو حق والی بات ہے۔ سنن نسائی بڑی مشہور ہے، اور مزے کی یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، اس حدیث کے راوی خود حضرت علی ہیں، حضرت علی اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، اور امام نسائی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جہاں پر نقل کیا ہے نا، باب الغسل من موارات المشرک، کہ جو بندہ مشرک کو دفناتا ہے وہ بھی غسل کرے گا، اس باب کے تحت اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس حدیث کے راوی ہیں، وہ لوگوں کو بیان کیا کرتے تھے، یہ مسئلہ بیان کر کے بتلاتے تھے کہ کوئی بندہ اگر مشرک کو دفناتا ہے تو وہ بھی بعد میں غسل کرے گا، اور اس کے اندر وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں
حضرت علی انہو اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ کے نبی کے پاس آیا. حضرت علی یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس آیا, آ کر کیا کہنے لگا؟ فقال ان ابا طالب مات, کہنے لگے ابو طالب فوت ہو گیا, مر گیا ہے, یعنی کہ میرا باپ مر چکا ہے, فوت ہو گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی کو کیا حکم دیا؟ یعنی یہاں حضرت علی کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اب میرا باپ فوت ہو گیا تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فواریہ, علی جا اور جا کر اپنے باپ کو کسی گڑھے میں دفنا دے. حضرت علی کے الفاظ سنیں, آپ وہاں سے خود اندازہ کریں گے کہ حضرت علی کا کیا ریاکشن تھا, وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. کہہ رہے تھے انہو مات مشرکا, اللہ کے حبیب میرا باپ تو مشرک مر گیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں اس کو دفناؤں, وہ تو مشرک منع ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اب ظاہری بات ہے جو بندہ مرے گا اس کو دفنایا تو جائے گا نا. اللہ کے نبی نے پھر حکم دیا قال اذهب فواریہ, علی جا کر اپنے باپ کو دفنا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت علی کو یہ حکم دیا. کہتے ہیں فلما واریتہ رجعت الیہ, جب میں نے اپنے باپ کو دفنا دیا تو پھر میں اللہ کے نبی کے پاس واپس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال علی اغتسل, اے علی جا کر غسل کر. تو یہ امام نسائی رحمہ اللہ یہ حدیث لے کر آئے ہیں. اب امام نسائی نے خصائص علی لکھی ہے جس کے اندر حضرت علی کی فضیلت ہے. وہ کتاب سارے سے خاص فرقہ جو ہے وہ امام نسائی کی بڑی عزت بھی کرتا ہے, ان کے بارے میں بڑے اچھے اپنے ویوز بھی رکھتا ہے. اور وہی امام نسائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹے کی فضیلت بیان کریں اور باپ کے خلاف ہو جائیں؟ انہوں نے سنن نسائی لکھی ہے, اس کے اندر حدیث موجود ہے, وہ حضرت علی کے باپ کے خلاف حدیث لکھ رہے ہیں اور واضح کر رہے ہیں کہ وہ کس حالت میں دنیا سے گئے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بیٹے کے ساتھ محبت ہو اور باپ کے ساتھ نفرت ہو اور ان کے مخالف بندہ حدیثیں لکھے؟ یہ نہیں بھائی, مسئلہ دراصل ان کے اصل ایمانداری کا ہے کہ بیٹا جو تھا ان کی فضیلت کا ہے کوئی نہیں تھا, اور باپ جو تھا وہ دنیا سے مشرک چلا گیا. کسی کا باپ مشرک ہو اس سے بیٹے کی عظمت اور رفعت میں کوئی فرق نہیں آتا. کوئی باپ رسول اور نبی ہو, اس کا بیٹا اسلام قبول نہ کرے, ایمان نہ لائے, اس کی وجہ سے باپ کی اس رسالت کے اندر کوئی فرق نہیں آتا. کہنے کا یہی مطلب ہے, باپ کی وجہ سے بیٹے کی عزت کے اندر کمی نہیں, فضیلت کے اندر کمی نہیں آتی, اور بیٹے کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے باپ کی فضیلت کے اندر کوئی کمی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ ہم کو حق سچ کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.